اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بارہا آپ نے سنی ہوگی، لیکن ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر غور کرنے کی. کیا ہے حدیث؟ مشہور حدیث ہے، اس کی روایتیں ڈیفرنٹ ہیں، الگ الگ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم سے پہلے یہود اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے. ایک روایت میں ہے کہ یہود 71 میں اور وہ 72 میں. میری امت ستفترق امتی علی 73 فرقہ، مشہور حدیث ہے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. یہ پیشن گوئی ہے. آگے کیا فرمایا؟ کلھا فی النار، سارے کے سارے جہنم کی آگ میں، الا واحدہ، سوائے ایک کے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہا ہے، آج ہم 50 ہیں، سب کہتے ہیں ہم ہی ہیں وہ. آپ پوچھئے جس کو پوچھئے، روافض سے پوچھئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واحدہ کہا ہے ہم ہیں وہ، کیونکہ اہل بیت سے محبت ہماری ہے، تمہاری نہیں ہے. اور وہ جو درگاہ پر سجدہ کرتا ہے، شرک اکبر میں ملوث ہے، اس سے پوچھو، وہ کہے گا ارے آپ کہاں، وہ تو ہم ہیں حق والے، ناجی جماعت، نجات پانے والے ہم ہیں. اور وہ جو بدعات اور خرافات میں پڑا ہے وہ بھی کہے، جو منکرین حدیث ہے، حدیثوں کا انکار کرتا کہتے ہیں ہم ہیں. خوارج نے کہا ہم حق پر ہیں، معتزلہ نے کہا ہم حق پر ہیں، وہ واحدہ ہم ہیں ہم ہیں. کون ہے بھائی واحدہ؟ وہ کون ہے؟ کیا یہ سوال نہیں کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ کیا گیا؟ جواب کیا دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا دیا جواب؟ صحابہ نے فرمایا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں جو ایک ہوں گے؟ اور سے سنیے حدیث، ایک ہوں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہم ما انا علیہ اليوم و اصحابی، وہ لوگ ہوں گے، وہ اس طریقے پر ہوں گے، اس عقیدے پر، اس منہج پر، کتاب و سنت کو ویسے سمجھیں گے، کتاب و سنت پر ویسے عمل کریں گے جیسے آج، ٹوڈے، اليوم، آج. کب فرمایا؟ مدینہ میں فرمایا 1400 سال پہلے. آج میں اور میرے صحابہ جیسے سمجھتے ہیں، جیسے قائم ہیں دین پر، وہ لوگ اسی پر قائم رہیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں اور میرے صحابہ. تو صحابہ کے جیسے سمجھنا ضروری ہے، صحابہ کے جیسے سمجھنا یہ بہت بڑی دلیل ہے. وہ اصحابی، آج چیک کیجئے، ٹھیک ہے، آپ روافض آؤ، کیا تم قرآن و حدیث کو ویسے سمجھتے ہو جیسے صحابہ نے سمجھا ہے؟ حضرت علی کی فضیلتوں کو تم لیتے ہو حدیث میں، ہم بھی مانتے، لیکن اس حدیث کا مطلب کیا لے رہے ہو تم؟ کہ علی ابو بکر سے افضل ہے؟ کیا مطلب تمہارا؟ علی کی تعریف میں تم حدیثوں کو لیتے ہو، تم سمجھتے ہو، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم ناجی ہیں. کیا ہے؟ اور وہ جو درگاہ پر جا کر سجدہ کرتا ہے اور سورہ مائدہ کی آیت کی دلیل لیتا ہے جو آگے میں بتا رہا ہوں مثال میں، تو کیا اس آیت کا مطلب تم جو لے رہے ہو اور شرک کروا رہے ہو لوگوں سے کر رہے ہو، کیا صحابہ نے ایسے ہی کیا ہے؟ جب نہیں کیا ہے تو پھر تم واحدہ میں کیسے ہو گئے؟ ضروری ہے ما انا علیہ اليوم اصحابی، آج میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہے، جس دین پر ہے، جس عقیدے پر ہے، جس منہج پر ہے، جس اخلاق پر ہے، جس معاملات پر ہے، جس طریقے سے عبادت کی جا رہی ہے، جو صفت ہے ہماری، وہی ہوگی قیامت تک. اور ایک خوشخبری سناؤں آپ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ایک جماعت کے بارے میں تعریف کی ہے جو جہنم سے ناجی ہوگی، نجات پائے گی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے جیسے کتاب و سنت کو سمجھ کر عمل کرے گی، یہ ہر دور میں رہی ہے. یہ مت کہنا کہ یہ نئے ہیں، نہیں نہیں نہیں، یہ سمجھ کی غلطی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دلیل میں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق حتی یاتی امر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں یہ بات بتا کر گئے ہیں، میری امت میں سے ایک طائفہ، ایک جماعت حق پر ظاہر رہے گی، حق پر جمے ہوئے رہے گی. کب تک؟ جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا، یعنی قیامت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمانے میں کہا قیامت تک ایک جماعت، وہی جماعت جو ایک ناجی ہے، قیامت تک حق پر جمے ہوئے رہے گی، ڈٹے ہوئے رہے گی. اور ایک روایت ہے لا یضرہم من خذلہم، ان کو ذلیل کرنے والا، ان کو رسوا کرنے والا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. کون ہے وہ لوگ؟ اس کا مطلب یہ ہمیشہ رہے ہر دور میں، تابعین، تبع تابعین. جب خوارج نکلے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں شیخ الاسلام ان کے ماننے والے، اس کے بعد بھی فطرے، جتنے فطرے آئے، لوگوں میں عقیدوں میں بگاڑ آیا، منہج میں بگاڑ آیا، لیکن یہ لوگ اپنے عقیدوں کو، اپنے منہج کو بچاتے بچاتے چل گئے. ہر دور میں آج بھی ہے، قیامت تک رہیں گے، کیونکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحیح حدیث ہے. لہٰذا معلوم ہوا کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے ہم ویسے سمجھیں جیسے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمجھا ہے. برادران اسلام، اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں، کیوں، کیا ضروری ہے کہ حدیث کو یا قرآن کو ویسے سمجھے جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، اس کا جواب مل گیا. اللہ کا حکم ہے، یہ ہدایت کے لیے، نجات پانے کے لیے ضروری ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حکم ہے. اور ایک مشہور مسلم شریف کی حدیث جو بارہا خطبوں میں آپ سنتے رہتے ہیں خطبہ کے زبانوں سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی و سنت
खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन तमस्सकू बिहा वअद्दू अलैहा बिन्नवाजिज़ वइय्याकुम मुहदसातिल उमूर इला आखिर हदीस। नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नहु मन यईश मिनकुम बअदी, यहाँ से हदीस शुरू होती है, मेरे बाद जो दुनिया में ज़िंदगी गुजारेंगे दीन में बड़ा इख्तलाफ देखेंगे, कुछ ये कहेंगे कुछ वो कहेंगे, जो आज हमारे सामने नजर आता है। हर कोई हक का दम भरता है, ये कहता है हलाल वो कहता है हराम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इख्तिलाफ बहुत देखोगे तो क्या करना है, अल्लाह के रसूल जब इख्तिलाफ हम देखे, अलैकुम बिस्सुन्नती, मेरे तरीक़े को और मेरे खुलफा कौन है, सहाबा, मेरे सहाबा के तरीक़े को मजबूती से थामे रखना। अलैकुम तमस्सकू अब्दू, 3 अरबी के मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अलैकुम का मतलब होता है इल्ज़मू, यानी लाजिम पकड़ो, पकड़ के रखो मेरी और मेरे सहाबा के तरीक़े को। दूसरा अल्फाज तमस्सकू, तमस्सक का मतलब भी पकड़ के रखना, थामे रखना। अब्दू अलैहा बिन्नवाजिज़, जबड़ों से मेरी और सहाबा के तरीक़े को थामे रखना। जबड़ों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिसका मतलब यह है कि मजबूती से पकड़ना, क्योंकि आदमी किसी चीज़ को तोड़ने के लिए दांतों में से जबड़ों का इस्तेमाल करता है जो मजबूत होते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो अल्फाज बयान किए। ये भी इस बात की दलील है कि सहाबा के मनहज को अपनाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम गुमराहियों से बचें, ताकि हम ज़लालत के राहों से बचें।